نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں قیامت تک کے لیے درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں بھی زیادہ عرصہ قیام نہ کیا۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حرز جاں بنا رکھا تھا کہ سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ حضور کی ہمرکابی میں تقریباً سارے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ اب سوچا کہ حضور کے وصال کے بعد گھر میں بیٹھ رہنا جوان مردی نہیں ہے، باقی زندگی میدان جنگ میں ہی گزرنی چاہیے۔ اس وقت شام سے مارکہ آرائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے حضرت معاذ نے حضرت عمرو بن عاص کی قیادت میں فلسطین کے بعض مارکوں میں داد شجاعت دی۔ فلسطین اس زمانے میں شام ہی کا ایک حصہ تھا، اس پر ہرقل کا قبضہ تھا۔ جب رومی فوجوں کو کئی لڑائیوں میں پے در پے شکستیں ہوئیں تو ہرقل نے ایک جرار لشکر بزم خود مسلمانوں کا قلعہ قمع کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر نے اجنادین کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مسلمان فوجیں اس وقت مختلف مقامات پر منتشر تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید دمشق میں، حضرت عمرو بن عاص فلسطین میں، حضرت شرجیل بن حسنہ بصرہ میں تھے۔ وہ سب اپنی اپنی فوجیں لے کر اجنادین پہنچ گئے اور متحد ہو کر عیسائیوں کے مقابل ہوئے۔ اس لڑائی میں حضرت معاذ بن جبل میمنہ کے افسر تھے۔ انہوں نے لڑائی کے آغاز سے پہلے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، مسلمانوں، آج اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ بیچ ڈالو۔ اگر تم نے رومیوں کو مغلوب کر لیا تو اس ملک کو دارالاسلام بنانے کی داغ بیل پڑ جائے گی اور تم اللہ کی خوشنودی اور اجر عظیم کے مستحق ٹھہرو گے۔ میدان زر گرم ہوا تو حضرت معاذ نے شروع سے اخیر تک نہایت پامردی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی اور کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جنگ اجنادین کے بعد مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اس نائے محاصرہ میں ایک دن مسلمانوں کو خبر ملی کہ ہرقل شاہ روم نے اپنے ایک فوجی افسر نجار کو ایک بڑی فوج دے کر دمشق والوں کی مدد کے لیے روانہ کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کچھ فوج دمشق کے باہر چھوڑی اور باقی کو ساتھ لے کر ورنجار کے مقابلے کے لیے بڑھے۔ حضرت معاذ بن جبل بھی اس فوج میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس موقع پر انہیں میمنہ کا افسر بنایا۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت معاذ نے رومیوں کے میمنے پر اس زور کا حملہ کیا کہ ان کو الٹ کر رکھ دیا۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید، ہاشم بن عتبہ، سعید بن زید اور ابو عبیدہ نے رومی لشکر میں تہلکہ ڈال دیا اور بہت جلد دشمن کے قدم اکھاڑ دیے۔ یہ لڑائی یوم مرجس سفر کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے فارغ ہو کر مسلمان پھر دمشق واپس آ گئے اور اس کے محاصرے کو اور سخت کر دیا۔ یہ محاصرہ ابھی جاری تھا کہ 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق نے سفر آخرت اختیار کیا اور حضرت عمر فاروق سریر آرائے خلافت ہوئے۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر حضرت ابو عبیدہ کو صدیق اکبر کی رحلت کی اطلاع دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے خط لانے والے قاصد کے سامنے حضرت معاذ کو بلا بھیجا۔ انہوں نے صدیق اکبر کی وفات کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر قاصد سے پوچھا،
ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو۔ ان کے بعد مسلمانوں نے کیا فیصلہ کیا؟ قاصد نے کہا، ابو بکر نے عمر فاروق کو اپنا جانشین نامزد کیا اور سب مسلمانوں نے ان کی بیعت کر لی۔ حضرت معاذ کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی اور انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، مسلمانوں نے بہت اچھا کیا کہ عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد قاصد نے حضرت عمر فاروق کی طرف سے چند اکابر صحابہ کا حال دریافت کیا۔ ان میں حضرت خالد بن ولید اور سعید بن زید کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے معاذ کے بارے میں فرمایا، یہ ویسے ہی ہیں جیسے تم انہیں دیکھ رہے ہو، بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، دنیا سے ان کی بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہے اور آخرت کا اشتیاق زیادہ ہو رہا ہے۔ جاری ہے۔